بھائی شاعروں سے ذرا ہوشیار رہیے گا، یہ جب اس کا ضمیر زندہ ہوتا ہے نا تو شاعر درباری بھی ہو تو حق بولتا ہے۔ ہاں یہ بہت بڑا اس شعبے کے لوگوں کا ہنر ہے۔ فرزدق آئے اس کے ساتھ تھے، توجہ، فرزدق آئے حشام کے ساتھ تھے، دربار سے پیسہ ملتا تھا، مگر جیسے ہی اس نے کہا نا میں نہیں جانتا کون ہے، تو فرزدق ایک مرتبہ ضمیر زندہ ہوا، فطرت کی آواز اونچی ہوئی، ایک مرتبہ فطرت بولنا شروع ہوئی، تو نہیں جانتا اسے کعبہ جانتا ہے، تو نہیں جانتا اسے حجر اسود جانتا ہے، اسے حرم جانتا ہے، اسے صفا مروہ جانتا ہے۔ مصروں پر مصرے فی البدی بولتے چلے گئے۔ وہ ضمیر کی آواز، ایک مرتبہ فطرت کی پکار، کیا ہونا تھا پھر؟ وہی ہونا تھا جو ہوا، گرفتار کر کے زندان میں ڈال دیا، اور ادھر زندان میں پہنچے تو امام زین العابدین علیہ السلام نے خط بھیجا اور سکوں کی تھیلی بھیجی۔ تو اس نے کہا، جب وہ پہنچا نا حضرت کا نامہ لے کر، حضرت کا پیغام لے کر، تو اس نے کہا یہ سکے واپس لے جاؤ، میں نے، اب دیکھیں شاعر کی جب فطرت جاگے، شاعر کی جب ضمیر کی آواز بلند ہو، تو اس نے کہا میں نے پیسوں کی خاطر آپ کی تعریف نہیں کی تھی۔ حضرت نے فرمایا ہمیں بھی علم ہے تم نے پیسوں کی خاطر نہیں کی تھی، مگر ہم جو چیز دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے، یہ تم اپنے پاس رکھو۔ بعد میں ہوا، یہی فرزدق تھے نا، لیکن خود دیبل خزائی کبھی وہاں، لیکن بالآخر انجام اچھا ہوا۔ یہ جو ایمان کی چنگاری ہے نا، توجہ چاہوں گا، ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، یہ جو ایمان کی چنگاری ہے اسے خلوص کی گرد میں چھپائے رکھو، کبھی بھی آتش ایمان میں بدل جائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ تو امام فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کی صحت بھی ہو اور کسی کی ثروت بھی مکمل ہو اور وہ حج کرنے نہ جائے تو وہ یہودی مرے یا عیسائی مرے، ائمہ اسے مسلمان نہیں مان رہے۔ لہذا ہمت کریں وہ لوگ جن کے پاس پیسہ ہے، اور حج تو ہے ہی جوانی کا، بڑھاپے میں یہاں سے تو کہہ کے جائیں گے ہم حج کرنے جا رہے ہیں، مجھے معاف کریں گے میرے بڑے، میرے بزرگ، اور وہاں جا کے کہیں گے مجھ سے نہیں ہو رہا طواف تم کر دو، پھر کسی اور سے کہیں گے صفا مروہ کے درمیان صحیح تم کر دو، کنکر مارنے کے لیے تو میں جا ہی نہیں سکتا، مجھ سے چلا ہی نہیں جا رہا، تم مار کے آ جاؤ، پھر نیابتیں دیں گے لوگوں کو، تو ایسے حج کا کیا فائدہ جو وہاں جا کر نیابتیں دے رہے ہوں گے؟ تو جوانی میں جانے کی کوشش ہو۔ جی ایک اور مولا کا فرمان سنانا چاہوں گا۔ میرے مولا کی کرسی درس کے پیچھے ایک تختی پر 2 مصرے لکھے ہوئے تھے، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ جہاں حضرت تشریف فرما ہوتے تھے اور آپ کے شاگرد آپ کو سننے آتے تھے، آپ سے استفادہ کرتے تھے، اس کرسی درس کے پیچھے ایک تختی پر 2 مصرے لکھے ہوئے تھے، اور وہ مصرے یہ تھے کہ لیس الیتیم قد مات والدہ بل الیتیم یتیم العلم والادب۔ یتیم وہ نہیں ہے جس کا باپ مر جائے، یتیم وہ ہے جو علم و ادب سے عاری و خالی ہو، جس کے ہاں علم نہیں ہے، جس کے ہاں ادب نہیں ہے، یتیم وہ ہے۔ اچھا، علم اور ہے، ادب اور ہے، مولا کے قول، مولا سے منسوب اس شعر کی تشریح کرنے کا تو حق ہے نا۔ علم اور ہے، ادب اور ہے۔ میر صاحب توجہ چاہوں گا، علم اور ہے، ادب اور ہے۔ میں اگر لفظ بہتر اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے کہوں تو علم اور تہذیب، علم اور ادب، علم اور ثقافت، علم و ادب۔ ادب یعنی تہذیب، ادب جس کو ہم کہتے ہیں ادب آداب،
پتا ہے کہ کیسے بیٹھا جاتا ہے، پتا ہے کہ کیسے بولا جاتا ہے، پتا ہے کہ بڑے سے کیسے بولا جاتا ہے، پتا ہے کہ بچوں سے کیسے پیار کیا جاتا ہے۔ اب میں چاہتا تو ان دونوں بچیوں کو جھڑک دیتا، میں بچوں کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ کیا کیا ہم نے۔ میں انہیں جھڑک کر، شاید کوئی اور ہوتا تو شاید نہ کرتا ایسا، شاید نہ کرتا، نہیں مجھ سے زیادہ اچھے اخلاق والے خطیب ہیں، لیکن ساری زندگی یہ مولوی سے نفرت کرتی دونوں بچیاں، ساری زندگی یہ دیندار لوگوں سے دور ہو جاتی۔ انہیں تو جتنی سمجھ تھی انہوں نے اتنا ہی کیا نا، میری تو سمجھ ان سے ہٹ کر تھی۔ بہت حساس ہو جاتے ہیں مسائل، بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایسے۔ یہ تو بہت ایک مثال دے دی میں نے آپ کو۔ آداب، ادب، علم اور ہے، ادب اور ہے۔ بہت سے لوگ ہیں، ناراض نہ ہو تو جملہ کہوں، بہت سے لوگ ہیں پڑھے لکھے بہت ہیں مگر تہذیب انہیں نہیں آتی، سلیقہ انہیں نہیں آتا۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔